بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ پاک نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جیسا کہ میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت کا وقت قریب آتا گیا تو دنیا کے حالات بدلتے گئے، دنیا کی تبدیلیاں بدلتی گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو مختلف طریقوں کی تبدیلیاں اس دنیا میں آ رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی بہاریں ہی آ گئی۔ اللہ پاک اس اصحاب فیل کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو کس طریقے سے دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات جو ہیں وہ صحیح راستے پر آ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ فیل کے ذریعے ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ پاک نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیجا تو تمام جو تبدیلیاں تھی وہ ہو گئی۔ اب کوئی ظلم نہیں تھا، ظلم کو مٹایا۔ ہر ایک چیز کو جو بدعات خرافات تھی ان تمام چیزوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ تو ابرہہ کا لشکر جو ہے یہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے چل پڑا۔ تو جب اس نے یہ ارادہ کر لیا تو پہلے کیا کیا اس نے، جب دیکھا کہ عرب کے سارے لوگ جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جو سیدھا سادہ تھا۔ انہی ابرہہ کا ایک لشکر میں سے ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ عرب کے سارے لوگ مدینہ المنورہ جا رہے ہیں اور وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ میں ایک یمن کے اندر ایک خوبصورت گرجا گھر بنا لوں گا، بہت بڑا عالی شان گرجا گھر بنا لوں گا اور لوگ اس کا طواف کریں گے اور خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دیں گے۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس نے ایک عالی شان خوبصورت گرجا گھر بنا دیا تو اور اعلان کر دیا اب مکہ مکرمہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب لوگ اسی کا طواف کرے۔ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کے گھر کی محبت بس چکی ہو تو پھر ان کا کیا کہنا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ اب کسی شخص نے جو ہے گرجا گھر بنایا ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اب آپ اس کا طواف کریں، بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ تو ایک شخص عرب کا ایک شخص اٹھا، اس کو بہت بڑا غصہ آیا۔ جب اس کو غصہ آیا تو اس نے کیا کیا، اس گرجا گھر میں گیا، اس میں پاخانہ کر دیا اور کچھ روایات کے مطابق آتا ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا۔ تو جب یہ کیا تو ابرہہ کا لشکر جو تھا، ابرہہ یہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، ابرہہ نام کا، اسی سے ابرہہ کا لشکر بن گیا۔ یہ ابرہہ ہے، اس کو غصہ آیا، اس نے قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو جو ہے مسمار کر دوں گا، میں اس کو منہدم کر دوں گا۔ تو اس نے جب ارادہ کیا، اس نے ایک لشکر کرار بنا دیا، لشکر کرار بنایا اور بیت اللہ کی طرف جو ہے چل پڑا اس کو مسمار کرنے کے لیے۔ لیکن جب بیت اللہ کی طرف نکلے مختلف قبیلوں سے اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو منع کیا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، ان سے لڑائی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور جب بیت اللہ کے قریب پہنچا اور بیت اللہ کے قریب جب پہنچا تو وہاں کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اپنی خبر سے باخبر کر دیا کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ مدینہ المنور کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہاں پر ان کے جو ہے مویشی چل رہے تھے، چارہ چل رہے تھے، انہوں نے ان تمام کو پکڑ لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان میں سے عبد المطلب، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔
تو عبد المطلب اس ابرہہ کے پاس پہنچا اور کہا آپ نے جو ہے میرے 200 اونٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ابرہہ پریشان ہوا، کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، میں تو بیت اللہ کو جو ہے مسمار کرنے آیا ہوں، منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے اونٹ آپ نے گرفتار کر لیے، میں اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں، میں بیت اللہ کے بارے میں سوال نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس رب ذوالجلال کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کے اوپر جو ہے چادر تھی اس کو پکڑا اور گڑ گڑا کر مانگا، اے اللہ ہم اس ابرہہ کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے تو ان کو نیست و نابود کر دے اور اپنے گھر کی حفاظت کر اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے جب یہ دعا کی اور تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا جو ہے بیت اللہ کو جو ہے خالی کر دو، اور عبد المطلب نے جو کیا وہاں کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں پر گڑ گڑا کر رب ذوالجلال سے دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ اس بادشاہ کو ظالم کو نیست و نابود کر دے، یہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے آیا تو اللہ پاک کا ایسا کرنا تھا۔ اللہ پاک نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا اور وہ پورے پرندے ایک جھنڈ میں آئے اور ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، جب انہوں نے ان کے اوپر برسائے، اس ابرہہ نے کیا کیا، جب دیکھا کہ اب باری آئی بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی، اپنے اونٹوں کو بیت اللہ کی طرف بڑھا رہا ہے لیکن وہ اونٹ نہیں بڑھتے، لیکن اللہ پاک نے ایک پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا، وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ان کو بھیجا، ان کی چونچ میں جو ہے کنکری ہے، پنجوں میں بھی کنکریاں ہے، جب انہوں نے بیک وقت ان کے اوپر برسائی تو اللہ پاک نے ان کنکریوں سے گولیوں کا کام لیا، وہ گولیاں کا کام کرنے لگی۔ اس وقت جو ہے وہ کنکریاں انہوں نے آسمان سے برسائی اور جو ہاتھیوں کے اوپر سوار تھے ان کو چیرتے ہوئے، حالانکہ ہاتھیوں کو بھی چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے زمین میں دھسا دیا ان کو۔ یہ اللہ نے ان ابابیل کے ذریعے سے جو ہے یہ کام لیا اور اس لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن اللہ پاک نے اس ابرہہ کو زندہ رکھا، اس کو لوگوں کے عبرت اور سبق سکھانے کے لیے زندہ رکھا۔ جب وہ سارے کے تہس نہس ہو گئے، زمین میں دھسا دیا ان کو، کنکری اوپر سے بری، ان کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو بھی پھاڑتے ہوئے زمین کے اندر دھسا دیا، تو اس ابرہہ کو زندہ رکھا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور اس کو سبق سکھلایا جائے۔ جب وہ اب یمن کی طرف واپس چلا تو یمن کی طرف واپس جانے سے پہلے اس کے جسم کے اوپر ایسی بیماری لاحق ہوگی، کچھ دانے نکل آئے اور دانے ایسے نکلے کہ اس کے جسم سے ایک ایک اعضاء سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا گرتا گرتا ہوا نیچے زمین پر پڑ گیا، اور جب وہ یمن پہنچا اور ایسے چوزے کی طرف ہو گیا، پھر اس کے جو ہے بیماری ایسی خطرناک تھی، پھر اس کا جو ہے سینہ باہر آ گیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اللہ پاک نے اس کو سبق سکھا دیا کہ تو اللہ کے گھر کی اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، اس لیے اللہ پاک ہمیں یہ درس دے، اللہ پاک یہ سبق اس واقعے کی طرف سے دینا چاہتے ہیں ہمیں۔ جب اللہ پاک اپنے گھر کو ابابیل کے ذریعے سے بچا سکتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ خدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر قائم و دائم رہیں، اللہ پاک کے احکام کو مانیں۔ جو بھی ہمارے یعنی مساجد اللہ پاک کے گھر کے ساتھ ٹکرائے گا، اس کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسا ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اور ابرہہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔